ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام عشرہ جہنم سے نجات کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز۔ ناظرین اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس نے ہمیں آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں بخشنا تھا، ہمیں معاف کرنا تھا، ہمیں جو ہے وہ مغفرت کرنی تھی ہماری، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کئی رستے عطا کیے۔ فرمایا کہ اگر تم ان رستوں پر چل کر زندگی گزارو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں 1 سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینہ ایسا عطا کیا کہ جس کی رحمتیں برکتیں ہم آج لوٹ رہے ہیں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام کی ہر شب کو گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے یعنی عشرہ جہنم سے نجات اور صدقہ فطر پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی قاری احسان علی چشتی صاحب۔ آئیے ناظرین مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو TNN اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب جس طرح اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کو رحمتوں برکتوں والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے گا کہ عشرہ نجات کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں TNN نیوز کا، آپ کی ٹیم کا اور تمام ممبران کا دل کی اتھیا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وساطت سے بندہ نچیز کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ TNN نیوز کو، آپ کی ٹیم اور ممبران کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بعد جیسا آپ نے بخوبی بیان فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے آزادی والا بنایا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہاں پر ہم ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب کبریا علیہ السلام کی امت پہ یہ قائم فرمایا کہ انہیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلی بات یہ اللہ کا احسان۔ اب رمضان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا کہ میرے بندے فقط میرے ہو کر میری عبادت کریں اور روزے رکھیں، اور دیکھیں کہ ہر چیز کی جزا جو ہے انسان کے عمل، جو انسان عمل کرتا ہے اس کے اپنے لیے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا، اور اس کی جزا سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں، اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچانے کے لیے یہ سب اہتمام کیا۔ اب پہلا عشرہ رحمتوں کے انبار لگائے، پہلا عشرہ رحمتوں کے انبار لگائے۔ دوسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرے بندے مجھ سے دعائیں مغفرت کریں، مجھ سے معافیاں مانگیں۔ بندوں نے معافیاں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرت کر دی۔ اب تیسرا عشرہ جو آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تیسرا عشرہ رحمت کر کے مغفرت کر کے اپنے پیارے حبیب کی امت کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ عشرہ جو ہے یہ نجات کا عشرہ فرمایا۔ اور حضرت ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکیوں کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، سبحان اللہ، تیار ہو جاتے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، بے شک، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخری عشرے کو قدر سے مزین فرمایا، بے شک، بے شک، شب قدر سے مزین فرمایا۔ اور پھر آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس عشرے کو اہمیت سے نوازنے کے لیے اعتکاف جیسی عبادت سے مالا مال فرمایا۔ بے شک، بے شک، قرآن کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں، ان طہرا بیتیا کہ پاک و صاف کر دے میرے گھر کو، بیت للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو آخری عشرے کے اندر جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بہانے کیسے بنا رہا ہے کہ کبھی شب قدر عطا فرما رہا ہے اور کبھی اعتکاف جیسی عظیم نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفرازی فرما رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو عشرہ ہے پھر اس کے اندر اعتکاف بھی ہو گیا اور شب قدر بھی نصیب ہو گئی۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صدقہ کرے، صدقہ فطر کرے، صدقہ کرے، اور اس صدقے کے ذریعے میں اپنے بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرما دوں۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی جہنم سے آزادی حاصل کرو، چاہے تمہیں کھجور کا ٹکڑا دے کر آزادی حاصل کرنا پڑے، کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنا پڑے، اور اس کے وجہ اللہ تجھے جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمان ربی ہوتا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ تحریم، اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بچاؤ، واہلیکم اپنے اہل و عیال کی جانوں کو بھی بچاؤ۔ یا اللہ کس سے بچائے؟ تو آگے فرمایا نارن، آگ سے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، آگ سے، آگ سے بچا لو۔ یا اللہ ہم کو آگ سے بچنے کو حکم کیوں جاری کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نار وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ یہ جو جہنم کا ایندھن ہے وہ آدمی اور پتھر ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیارے حبیب کبریا علیہ السلام کے امتی جہنم میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمان ربی ہمیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی روح سے ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی جہنم سے آزادی حاصل کر لو۔ اب جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جی ناظرین وقت ہو چکا ہے ایک شارٹ بریک کا، تب تک دیکھتے رہیے TNN نیوز۔
ویلکم بیک ناظرین، ہم آ چکے ہیں واپس۔ قاری صاحب جیسا کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ عشرۂ جہنم سے نجات کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں بے شمار جو ہے وہ رستے عطا کیے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ عشرۂ جہنم سے نجات پر جو ہمیں کثرت سے دعا پڑھنی چاہیے وہ کون سی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا، اس کے اندر 2 دعائیں مقبولیت کی حامل ہیں۔ ان میں سے پہلی دعا جو ہے وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ایک دعا ہے۔ اور دوسری دعا جو اللہم اجرنی من النار۔ اب ان دعاؤں کو مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے، انسان اپنے لیے مانگ رہا ہے یا پوری